السلام علیکم دوستو، میں ہوں زین العابدین۔ آج ہم یہ جانیں گے کہ ویب ڈیزائننگ جو کہ بہت ہی مشکل کورس سمجھا جاتا ہے، جو کہ لینگویج کے اوپر بیس کرتا ہے، اس کورس کو کیسے آسان کر کے سیکھا جا سکتا ہے اور اس کورس کو کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں ہم انشاءاللہ آج ڈسکس کریں گے۔ آپ نے صرف اور صرف ڈیلی کی ایک ویڈیو اٹینڈ کرنی ہے، اس کو سکھانا میری ذمہ داری ہے اور میرے تمام لیکچرز اردو میں ریکارڈ ہوں گے۔ آپ لازماً طور پر ڈیلی کا ایک لیکچر میرا ضرور اٹینڈ کریں تاکہ آپ اچھی طرح ویب ڈیزائننگ سیکھ سکیں۔ تو سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ویب ڈیزائننگ کیا ہے اور اس کو سیکھنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرسٹ آف آل تو ہمارے پاس ہونا چاہیے ایک ایڈیٹر۔ ایڈیٹر کا مطلب ہے جہاں ہم کوڈنگ کریں گے ویب سائٹ کی۔ ونڈوز میں ہمارے پاس جو ایڈیٹر ہوتا ہے اس کا نام ہے نوٹ پیڈ۔ ایڈیٹر کو IDE بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تقریباً ہر ونڈوز میں موجود ہوتا ہے۔ تو چلیے اس کو اوپن کرتے ہیں۔ یہ ہے جو سارا ایریا جہاں پر ہم کوڈنگ کریں گے، یہ والا سارا ایریا ہے۔ میں اس کو کٹ کر دیتا ہوں۔ آپ کو یہ ڈیسک ٹاپ پر نہیں ملے گا، آپ کو یہ اسٹارٹ بٹن میں جا کر یہاں پر سرچ کریں نوٹ پیڈ، نوٹ PAD پیڈ، یہ آ گیا سامنے۔ اس کو ڈریگ کر کے ہوم اسکرین پر لے جائیں آپ۔ میرے پاس چونکہ باہر پڑا ہوا ہے اس لیے میں اس کو نہیں رکھوں گا، یہیں سے اوپن کروں گا اس کو۔ چلیے جی، نوٹ پیڈ کیا ہے؟ ایک ایڈیٹر۔ اور دوسری چیز جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، جب ہم نے کوڈ لکھ لیا اب اس کو چیک کرنا ہے کہ اس میں کوئی غلطی وغیرہ تو نہیں ہے۔ اس کو ویو کرنے کے لیے، اس کو چیک کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ہوتا ہے ویب براؤزر۔ جو ٹاپ پر ویب براؤزر چل رہا ہے اس کا نام ہے گوگل کروم، جو کہ یہ ہے گوگل کروم جو ٹاپ پر جا رہا ہے۔ اس کو بھی ڈریگ کر کے ادھر کر لیتا ہوں۔ گوگل کروم سے ہم اس کا ویو چیک کریں گے، جو کوڈ ہم لکھیں گے اس کو ویو ہم گوگل کروم پر چیک کریں گے۔ چلو یہ بات کلیئر ہوگی کہ ویب ڈیزائننگ کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک نوٹ پیڈ اور ایک گوگل کروم۔ اور کچھ بچے یہ بھی سوال پوچھتے ہیں کہ سر جی اس کے لیے انٹرنیٹ کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے جی نہیں، اس کے لیے انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی میں لیکچر اپلوڈ کروں گا اس کے لیے انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ آف لائن اس کو کر سکتے ہیں، آف لائن ہی ہو سکی ہے یہ۔ تو شروع کرنے سے پہلے میری ایک گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو دو ہی لائک کرنا، اگر پسند نہ آئے تو اس کو بے شک لائک نہ کریں۔ لیکن میں اتنی محنت سے آپ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں، پلیز میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں لازمی طور پر، اور شیئر کریں۔ اور اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ آف لائن بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آف لائن اپنے کمپیوٹر میں یا موبائل میں رکھ لیں اور پھر ویڈیو کو دیکھ لیں، اور اس کی بار بار پریکٹس کریں جو آپ کو میں سکھاؤں گا۔ ایک دفعہ پھر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میری ویڈیو کو سبسکرائب لازمی کریں۔ تو چلیں دوستو شروع کرتے ہیں۔ میں اوپن کر لیتا ہوں نوٹ پیڈ کو۔ سب سے پہلے میں آپ کو فارمیٹ کا بتا دوں۔ فارمیٹ میں جا کے آپ نے فونٹ میں جا کر اس کا سائز بڑا کر لیتا ہوں۔ فونٹ میں سائز چینج ہوتا ہے، یہ نیچے فونٹ ہے، اس پر کلک کریں گے ہم۔ آپ نے پہلے والے کو ویسے ہی چھوڑ دینا، جو پہلے والا ہے نا، یہ والا پہلے والا، اس کو چھوڑ دینا ویسے ہی، اس کو بھی ویسے چھوڑ دینا، بس سائز کو بڑا کر لینا ہے یہاں سے۔ میں آپ کے لیے سائز بڑا کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح نظر آ جائے۔ اوکے کر دیتے ہیں۔ چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ چیک کر لیتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی، نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، سائز ٹھیک ہے ہمارا۔ چلو دوستو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں یہاں لکھتا ہوں ویب ڈیزائننگ لکھ دی۔ اس میں ہم سیکھیں گے HTML سب سے پہلے تو، اس کے بعد آئے گی HTML5، یہ بھی ایک لینگویج ہے۔
HTML سب سے پہلے، پھر جی HTML5، اس کے بعد ہم سیکھیں گے HTML بھی ایک لینگویج ہے، اس کے بعد ہم سیکھیں گے اڈوب فوٹوشاپ۔ یہ دوستوں عام طور پر گرافکس کے لیے یوز ہوتی ہے، اس میں گرافکس یوز کرتے ہیں جب ہم ویب سائٹ میں جو بینر بناتے ہیں وہ اس کے لیے یوز کی جاتی ہے اڈوب فوٹوشاپ۔ اس کے بعد جی ہمیں CS سیکھیں گے، اس کے علاوہ ہم CS3 بھی اس میں سیکھیں گے۔ یہ جو لینگویج ہے نا، یہ سب جو آپ کر لیں گے تو آپ ویب سائٹ کا فرنٹ پیج انشاءاللہ تیار کر سکیں گے، اگر یہ آپ اوپر والی ساری لینگویج کر لیتے ہیں، یہ 5 چیزیں۔ اب جی ہم نے ویب سائٹ ڈیزائننگ کے ساتھ ویب ڈیولپمنٹ بھی کرنی ہے، تو ڈیولپمنٹ بھی میں لکھ دیتا ہوں یہاں۔ ویب ڈیولپمنٹ میں ہم کریں گے جاوا سکرپٹ۔ سب سے پہلے تو جاوا سکرپٹ میں ویب ڈیولپمنٹ میں ہم سب سے پہلے جاوا سکرپٹ کریں گے، اس کے بعد ہم HTML کریں گے، اس کے بعد ہم PHP with SQLs۔ یہ ایک ڈیٹا بیس اسٹرکچرڈ کیوری لینگویج ہے، اس لیے یہ سب چیزیں ہم کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کو اچھے سے سمجھاؤں گا یہ کیسے کرنی ہے۔ تو چلیے دوستو آئے کو تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں، شروع کر لیتے ہیں۔ اب شروع میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں، یہ 2 سمبلز ہیں، اس کو ریاضی میں گریٹر دین اور لیس دین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کو ہم بولیں گے اینگل بریکٹس۔ یہ اینگل بریکٹس ہوتی ہیں، اس میں لینگویج میں اس کو اینگل بریکٹس کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر ٹیکسٹ لکھا جاتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں، یہاں میں لکھ دیتا ہوں HTML۔ اس کو کہتے ہیں ٹیگ، جس کے اندر یہ لکھا جائے، اس کے اندر جو بھی چیز لکھی جاتی ہے اس کو ٹیگ بولا جاتا ہے۔ اور ٹیگس کو بتاتے بتاتے یہ بھی بتاتا چاہوں میں کہ جو ٹیگس آپ نے لکھا ہے اس کو کلوز کرنا بھی لازمی ہے۔ اس کو کلوز سلیش سے کریں گے۔ یہاں اوپر والے HTML کو اوپننگ ٹیگ بولا جاتا ہے اور اس کو کلوزنگ ٹیگ بولا جاتا ہے۔ کلوزنگ ٹیگ۔ یہ جو سلیش ہے یہ ہمارے کی بورڈ میں 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے بیک سلیش، ایک فارورڈ سلیش اور ایک بیک سلیش۔ اور ان میں فرق کیا ہے؟ اس میں فرق ہے جو فارورڈ سلیش ہے وہ آگے کی طرف جھکی ہوگی، اور جو بیک سلیش ہے وہ پیچھے کی طرف جھکی ہوگی۔ ہم اس میں فارورڈ سلیش یوز کریں گے، ہم بیک سلیش یوز نہیں کریں گے۔ تو چلو دوستوں میں دونوں کو مٹا دیتا ہوں، اب ہم بیک سلیش یوز کریں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، آپ آج کے لیے اتنا کافی ہے، آپ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔